بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پہلا باب پڑھیں گے، روز قیامت، بک جو ہے جب زندگی شروع ہوگی۔ آپ تمام بہنوں سے امید رکھتی ہوں کہ جو بھی اس آڈیو کو سن رہا ہے انہوں نے کل کا لیسن سن لیا ہوگا اور پورے تصور اور خیالات میں ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اپنا چائے کا کپ لے لیں، اگر کافی پسند ہے تو کافی لے لیں، ہاٹ چاکلیٹ پسند ہے تو وہ لے لیں، اور اگر کچھ بھی نہیں تو کوزی ہو کر، کمفرٹیبل ہو کر، کسی بھی پوزیشن میں جہاں بھی چاہتے ہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ کوکنگ کر رہی ہیں تو اس کو آن کر سکتی ہیں، ڈرائیو کر رہی ہیں تو تب آپ سن سکتے ہیں، یا بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بچوں کو ساتھ بٹھا کر بھی یہ سن سکتی ہیں، اور اس میسج کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہم اپنی بک کی طرف آتے ہیں، روز قیامت۔ زمین کے سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل، غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا تھا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا۔ دور تک بس ایک چٹیل میدان نظر آ رہا تھا اور اوپر آگ اگلتا ہوا آسمان، مگر آج اس آسمان کا رنگ نیلا نہ تھا، لال انگارا تھا۔ یہ لالی سورج کی دہتی آگ کی بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شعلوں کا ایک اثر تھی جو کسی اژدہا کی مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکنے کی آوازیں دلوں کو لرزا رہی تھیں۔ لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے، یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل۔ یہ زمین کے فرعونیوں اور جباروں کے دل تھے، یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانوں کے ناخداؤں کے دل تھے۔ یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا نہ تھا، مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے، یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے، یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے۔ سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا۔ وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے۔ آج ان عذابوں کا یوم العید تھا، ان کی ازلی بھوک مٹنے والی تھی۔ ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے، مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کون سی عافیت! ہر جگہ آفت، مصیبت اور سختی تھی، اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی۔ خبر نہیں اس حال میں کتنے برس، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے۔ نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی ختم نہ ہونے کے لیے۔ میں بھی اس حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے انگنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے اور آہوزاری کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے تو کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے، کوئی چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی سینہ کوبی کر رہا ہے، کوئی خود کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اب یہ کسی دوسرے کا الزام دیں گے، کبھی کسی کو یا خود کو برا بھلا کہیں گے، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں۔ اب کچھ نہیں بدل سکتا، اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یکا یک ایک آدمی میرے بالکل قریب چلا آیا۔ ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گھڑا اچھا تھا۔ میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میرے ذہن میں ابتدایا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔
اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ آج اس بھیانک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا۔ یہ گھر ایک ظاہر بین نظر سے قبر کا تاریک گھڑا لگ رہا تھا، مگر دراصل یہ آخرت کی حقیقی دنیا کا پہلا دروازہ اور برزخ کی دنیا تھی۔ وہ دنیا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اس روز مجھ سے میرا عدم درینہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگا دی گئی ہے؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے، وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھا کرتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو کبھی اس کی یاد میں آنسو بہائے جا رہے ہیں، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ اسی لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والوں کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا، پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخر کار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑا دے، اس لیے موت کے بعد سے اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر صالح نے ایک زوردار کہکا لگایا، پھر بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ بھی پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ خوف اور حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو چکی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی۔ تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے۔ بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ، فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں ڈانس کرتے ہوئے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشائی، فلموں، ڈراموں، سٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے سرمایہ دار، نئے دور کی نئی فاتحین عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان، اور ان کو اپنا علم اور ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والی باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کی مرچ مسالے اور بازار سیاست کی مانند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد اور خواتین اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار، عمرہ کے عرشت قدوم میں گونجتے ساز و آواز، غربا کی جھونپڑیوں میں فقر و افلاس، شادیوں کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و عالم کے سائے،
خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اہل مذہب غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت کرپشن کی ناکام کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین میں جو ہمیشہ کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے۔ ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے۔ ایگریکلچر، انڈسٹریل ایج، انفارمیشن ایج، مگر انسانی رویے نہیں بدلے، ان کے غم بھی نہیں بدلے۔ وہی کاروبار، وہی روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق اور محبت کی ناکام داستان، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف آخرت کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے، سو انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخر زماں کی پیشن گوئیاں پوری ہونے لگی۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنانا شروع کر دی، مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی کہ یاجوج اور ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج اور ماجوج ساکانان دنیا پر یلغار کرنے لگی۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کے تمام پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی۔ اس کی اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کے منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخرکار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی۔ سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے، کوہسار ریگستان بن گئے، سمندروں سے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں، میدان سمندر بن گئے، زمین سے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے لرزے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پھلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کے منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھے بیٹھے تھے، نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری میں مشغول تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگیں، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے، سونا چاندی سرے راہ پڑے رہے، نوٹ ہوا میں اڑا دیے گئے، قیمتی سامان بکھیر دیا گیا، مگر کوئی لینے والا سمیٹنے والا نہیں۔ گھر، کاروبار، رشتہ دار، ناتا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے تھے، ہر نفس اپنی فکر میں ہے۔ آج انسان سب کو بھول گیا، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ دہریے اور ملحد بھی نام خدا کی دہائی دے کر پکار رہے ہیں، مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی۔ بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہو گئی، مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی،
بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گرنے لگیں. مجھے ہوش آنے لگا. میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے. کافی دیر میں اسی حالت میں رہا. اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی. عبداللہ اٹھو، جلدی کرو. یہ میرے ہمدم درینہ، میرے یار غار صالح کی آواز تھی. اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا. میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا. تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ قیامت کا دن شروع ہو گیا. اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں. اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے. ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھیں گے جو پچھلی زندگی میں اللہ کے فرمانبرداروں میں سے تھے. اس نے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا. اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا. تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی. پھر یہ آواز ایک دھماکے کی شکل بدل جائے گی. اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا. ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے. اس نے تیزی سے جواب دیا. مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا. تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں. وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا. پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا. اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا. اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سنتے سے قاصر تھے. یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا. ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنی لیڈروں، اپنے فرقے کے کابرین، اپنے باپ دادا کے عقائد تعصبات سے نہ تھی بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسولوں کی سی تھی. انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر تانا سہا اور ہر سختی کو برداشت کیا. اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنا لیا. خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری. عبداللہ آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے، یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز. صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی. مگر میں تو جنت میں تھا. اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا. شہزادے، یہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی. اصل زندگی تو اب شروع ہوگی. جنت تو اب ملے گی. ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی. دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہوئی تھی. میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا. کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا بھی باقی تھا. مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا. صالح سے میری دوستی اس وقت ہوتی تھی جب میں موت کے بعد زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا. لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھا. ملک الموت اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے. انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی کہ میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا تھا. میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا. میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں جس کا نام عالم برزخ تھا منتقل کر دیا. برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے. ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا. میں نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ اللہ کی رضا پر صابر اور شاکر ہوں گے. میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا. یہ برزخ کی دنیا تھی. اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا. اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے. ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکبادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھیں. مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے. اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے. اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا. میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی.
ان سب کی میت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان، ٹائم اور مکان یعنی کہ سپیس کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ مستی اور سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتے کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائیں۔ صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں جبرائیل الامین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے کئی بار مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپکاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں معلوم تھا۔ آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبرائیل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈھلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو میں تمہارے ان داتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ احدیت میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ ہم آگے بڑھ رہے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، جبرائیل امین نے جواب دیا۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمہارا راستہ بالکل الگ ہے، تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے۔ اس لمحے میں نے صالح کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ جبرائیل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں۔ تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، اب تم وہ دنیا دیکھنا شروع ہو گئے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبرائیل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے میں کفر اور نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، ورنہ آنکھیں تو اب اس وقت بھی کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبرائیل امین کی میت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچے، جہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھپا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خشیت کا اثر اور طمانینت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کے وساطت سے نیچے جاتا ہے، اور نیچے والوں کا ہر فعل امر انہی کے ذریعے عالم کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، اور لمحہ بھر کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ پھر میرا حوصلہ اور بڑھا، میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے۔ میرے روئیں روئیں سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی۔ پھر چلتے چلتے مجھ پر نہ جانے کیوں لرزہ طاری ہونے لگا۔ خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آنے لگا۔ اس لمحے مجھ پر اتنا شدید رعب طاری ہوا کہ میں گھبراہٹ کے واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ اگرچہ عرش ابھی بہت دور تھا، مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ شاید یہی ہوتا، مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبرائیل امین کی آواز آئی، یہی سجدے میں گر جاؤ، یہی سجدے میں گر جاؤ، اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام جاتے ہیں۔ میں اور صالح دونوں سجدے میں چلے گئے۔ جیسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد۔ جس نے سورج کو روشنی کی ردا اور چاند کو نور کی قبا پہنائی، پھولوں کو مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا، تاروں کو چمک کا لہجہ اور ککلیوں کو چٹک کی آواز عطا کی، آسمان کو رفت کا تاج اور سمندروں کو وسعت کا تخت،
بخشا، زمین کو زرخیزی کی نعمت اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا، جس نے انسان کو بیان کا وصف اور نزول قرآن کا شرف بخشا۔ اس کے قدموں میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ حفت الکلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا، مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا۔ حاملین عرش کی دلکش صدائیں بلند ہونے لگی، هو اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو۔ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سحر تھا کہ میرا وجود سراپے گوش ہو گیا، میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ آئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے۔ میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے، مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ پہنچ گئی تھی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص جہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ، تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جاہو جلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آسمان اور زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا ہے۔ اور کچھ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر گیا ہے، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضگی کا بہت ذکر سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گئی، کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی، بھولنے کا عارضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا مالک، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر غالب نہیں آتا۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا، میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں صالح کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ تھی میری اور صالح کی پہلی ملاقات کی روداد اور اس کے میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔ عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی، اس میں میرے احساسات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے، یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی جس میں مجھے ان نعمتوں کو مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھی۔ صالح میری خواہش پر وقفے سے مجھ سے ملنے آتا رہا۔ ہر دفعہ وہ مجھے نئی نت چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے اور اب میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے میں نے ارد گرد دیکھا تو حد نظر ایک ہموار میدان نظر آیا۔ ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسے فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا، یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے، مگر جو تھے ان سب کی منزلیں ایک تھیں۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کوئی نبی یا رسول بھی ہیں؟ میں نے صالح کو دیکھا، اسے معلوم تھا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگا، وہ سب کے سب پہلے ہی اٹھ چکے ہیں، ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں، کیا ان سے ملاقات کا موقع ملے گا؟ میں نے بچوں کی طرح اشتیاق سے سوال پوچھا۔ وہ چلتے چلتے رکا اور دھیرے سے بولا، اب انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ عبداللہ، تم ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آزمائش ختم ہو چکی ہے، دھوکہ ختم ہو گیا، اب زندگی شروع ہو رہی ہے جس میں اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔
اصل میں بات یہ تھی کہ میں ابھی تک شوق سے نکل ہی نہیں سکا تھا۔ دراصل ابھی تک نئی دنیا کا سارا تعارف عالم برزخ میں ہوا تھا۔ وہ ایک نوعیت کی روحانی دنیا تھی، مگر جہاں حشر میں تو سب کچھ مادی دنیا جیسا تھا۔ میرے ہاتھ، پاؤں، احساسات، زمین، آسمان، ہر چیز ویسی ہی تھی جس کا میں پچھلی دنیا میں عادی تھا۔ وہاں میرا گھر تھا، میرے گھر والے تھے، میرا محلہ تھا، میرا علاقہ تھا، میری قوم تھی۔ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے رک کر صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے رشتہ دار، میرے احباب سب کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ صالح نے مجھ سے نظریں چرا کر کہا، جن سوالوں کا جواب مجھے معلوم نہیں وہ مجھ سے مت پوچھو۔ آج ہر شخص تنہا ہے، آج ہر شخص تنہا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو یقین رکھو وہ تم سے آ ملیں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو صالح جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ بجھ گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک ایسے سپاہی تھے، اس لیے پہلے اٹھ گئے، باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے، ابھی تم آگے بڑھو۔ اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں تیز رفتاری کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یہاں پر ہمارا پہلا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں گے، عرش کے سائے میں۔